الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ معزز علماء کرام، طلاب عزیز و ارجمند، آج بحث خارج فقہ کا چوتھا سیشن شروع ہو رہا ہے، جسے مجبوراً اصطلاحاً ہم درس فقہ کہہ دیتے ہیں۔ کہنا تو بحث فقہ چاہیے، درس فقہ۔ آج ہمارا جو چوتھا درس خارج فقہ ہے بعنوان تعارف درس خارج فقہ نمبر 4 پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے درس میں ہم صرف ایک ایشو کو پڑھیں گے۔ جیسے درس نمبر 3 میں ہم نے 20 آیتوں کو پڑھا اور اقتباسات الآیات کی قراءت، تبیین و تشریح و مختصر تفسیر و ترجمہ کا اعزاز حاصل کیا، جن میں فقہ کے مشتقات کا ذکر ہوا تھا۔ اذہان عالیہ میں یہ محفوظ فرما لیں، آج کے درس میں ہم صرف کتب کی فہرست جو نامکمل ہے، ایک درس میں تو تکمیل و اکمال کا امکان ہی نہیں ہے۔ ہمارے فقہائے امامیہ نے، ہمارے علماء تشیع نے، ہمارے ثقات الدین، حجج اسلام، آیات کرام نے، اعیان الشیعہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت محمدیہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ جعفریہ کو مدون کرنے میں، مرتب کرنے میں، تصنیف میں، تالیف میں، تہذیب میں، جامع آوری میں، تبیین و تفصیل میں بہت محنت کی ہے۔ اختصار و اجمال سے لے کر تفصیل و تشریح تک
इशारात व किनायात से लेकर तसरीह व सराहत तक, इजमाल से लेकर तफसील तक, इख्तिसार से लेकर तौज़ीह व तशरीह तक, हमारे फुक़हा ने तमाम सदियों में बेहतरीन खिदमात अंजाम दी है। यही वजह है हमारे दीगर जो भाई हैं जो चारों फ़िक़हों को फॉलो करते हैं, या हमारे हैफ ब्रदर ज़ैदिया जो फ़िक़्ह ज़ैदिया को फॉलो करते हैं, वो बहुत लिमिटेड महदूद ज़खाइर के मालिक हैं। हमारे शिया, इस्ना अशरिया, खैरुल बरिया, इमामिया, दवाज़दा इमामी शियायान अली के पास बहर ज़खार है, बल्कि बिहार ज़खार है। समंदरों के समंदर हैं, दरियाओं के दरिया हैं, नहरों की नहरें हैं, चश्मों के चश्मे हैं, उलूम फ़िक़हिया के। उसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि इमामिया में बाबुल इज्तिहाद मफ्तूहुन वलैस बिमुनसद्दिन, क्योंकि बाबुल इज्तिहाद, इस्तिंबात, इस्तिदलाल खुला है। जिनके यहाँ बाबुल इज्तिहाद मुनसद हो गया, उनकी मालूमात महदूद है। जिनके यहाँ दरवाज़ा इज्तिहाद का आज तक खुला है, उनके यहाँ नए से नए इश्यूज के लिए नए से नए फतावा हासिल होते रहते हैं। ये मज़हब जाफ़रिया की ब्यूटी है, खूबी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बुजुर्ग दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैजानी, जो अबू शरफ की कुनियत से मुकन्ना है, मेरे पास जब बैतुल क़ाइम में तशरीफ़ लाए, मेरे अज़ीज़ हाजी अबू मुर्तज़ा जलाल के पास वो काफ़ी अरसा क़याम पज़ीर रहे। फिर हमने उन्हें डेट्रॉइट भेजा, जहाँ से उन्होंने ग्रीन कार्ड हासिल किया। हमारे यहाँ फिलाडेल्फिया में और न्यू जर्सी में उनका आना जाना रहा, खिताब भी किया, काफ़ी इकट्ठे रहे। तो उन्होंने एक बात जो मुझे बताई थी मेरे तलामिज़ा के सामने, मेरे अजीज़ों के सामने, वो ये थी कि मैं PhD भी था, अपने मज़हब का मुफ्ती भी था, अरब के लिटरेचर में बड़ा एक्सपर्ट भी था। मैं जब इमामुल खोई की खिदमत में नजफ़ अशरफ पहुंचा, तो मैंने नजफ़ अशरफ के लेवल को जब देखा, तो मैंने खुद को वहां तिफले मकतब भी न पाया। मेरे अजीज, मेरे नूर हाय चश्म, मेरे भाई जो नजफ़ अशरफ में हमारे मुवातिन यानी उर्दू ज़बान हिंदो पाक और बांग्लादेश से जो मुताल्लिक़ हैं, या दुनिया के और इलाक़ों से जो हमारी ज़बान समझ रहे हैं, वो इस फुर्सत से इस्तिफ़ादा करें। आप बहरे ज़खार में हैं, बाबे मदीनतुल इल्म के जवार में,
آپ کوئی لمحہ اپنا ضائع نہ فرمائیے. جب آپ فیلڈ میں آئیں گے ہماری طرح تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. ایک درس کہنے کے لیے اللہ جانتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایسے بزی ہو جاتے ہیں کہ ایک درس کہنے یا اس کی تیاری کے لیے نیند کی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. کام بڑھ جاتا ہے، دام کم ہو جاتا ہے. اب دام بڑا ہے آپ کا، کام کم ہے. اس وقت کام کر لیجئے تاکہ آپ کو فیلڈ میں پھر تکلیف نہ ہو. نوٹس بنا لیجئے. یقین کریں مجھے وہ نوٹس آج کام آ رہے ہیں جو میں نے کی زندگی میں الحمدللہ بنائے تھے. تو شیعہ اثنا عشریہ مذہب میں یہ بیوٹی ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ جب شیعوں کے انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں تو وہاں کا علامہ بھی یہاں خود کو اسٹوڈنٹ بھی نہیں سمجھتا. یہی حال حوزہ علمیہ قم کا ہے جو اس وقت تو ام الحوزات کا درجہ رکھتا ہے. اسانہم اللہ من التہاجم. آئیے آج کی بحث کو اس مختصر سے مقدمہ کے بعد شروع کرتے ہیں. آج ہم صرف کتب پر بحث کریں، فقہی کتب، ساری نہیں، کچھ آج کچھ اگلی دفعہ، حتیٰ کہ ان کے آتھرز کے بارے میں، مصنفین، مؤلفین، ابھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، فہرست بیان کریں گے. جیسے اصول میں ہم نے ایک فہرست بیان کی تھی امہات الکتب کی، پھر اس کے بعد شروح کی، پھر اس کے بعد فرعی کتب کی، جنبی کتب کی. ہم امہات الکتب کو تو ڈسکس کر چکے ہیں فقہ کی. آج ہم جنبی کتب کو، سائیڈ میں جو طالب علم پڑھتے ہیں، جو صدیوں میں لکھی گئی، ان کو ہم ذکر کر رہے ہیں. ایک کتاب ہے، شاید نام کم سنا ہو میرے بزرگوں عزیزوں نے، کتاب علی. ایک کتاب ہے، منسوب ہے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سے. ابھی ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوئے کہ ہم یہ بحث کریں کہ یہ کتاب کہاں ہے، کیسی ہے، اتھینٹک ہے نہیں ہے، اس پہ ہم ابھی وارد نہیں. فی الحال تو فہرست سن لیجیے. حضور کے دور میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ایک تو قرآن لکھا. آپ کاتب وحی ہیں، کاتب القرآن ہیں. دوسری ابو الاسد دوولی کے ذریعے بکلیٹ، چھوٹا سا رسالہ کہہ لیجئے، جو شاگرد تھے مولا علی علیہ السلام کے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، تو مولا علی نے ان کو کچھ گرامر کے قوانین بتائے، جن میں پہلا قانون یہ تھا الکلمۃ اسم و فعل و حرف الی آخر. حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک کتاب ہے فقہ کی، جس کا نام ہے کتاب علی علیہ السلام. ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. آپ امہات الحوزہ میں بیٹھے ہیں، میں تو بے سر و سامانی میں موجود ہوں، دیار غیر میں. وسائل میرے یہاں بہت کم ہیں، آپ کے وسائل ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. المکتبۃ الحیدریہ میں، یا میرے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مراشی نجفی کے کتاب خانہ میں، یا دارالشفا قم میں، یا مراجع کرام کے جو کتب خانے ہیں نجف اور قم کے، وہاں، یا
میوزیم آف امام حسین علیہ السلام میں، یا بغداد کے اندر جہاں بہت ساری کتابیں تو ہماری جلا دی گئی تھیں، اور بعض ایسی کتب کا ذکر بھی آئے گا کہ جو موجود نہیں، یا پھر کچھ اعیان الشیعہ نے اپنے حافظے سے لکھ دی تھیں۔ مثلا میرے استاد محترم آیت اللہ مدرس افغانی نے کہا تھا کہ اگر دنیا کی ساری صرف و نحو کی کتب دریا برد کر دی جائیں تو میں ان کو لکھ دوں گا، اس قدر ان کے حافظے میں وہ موجود تھیں۔ میرے ایک دوست ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا الحاج سید صفی حیدر دام عزو، ہم عصر ہیں، انہوں نے ہمارے ایک بہت بڑے عالم حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب کو پچھلے ہفتے بتایا میرے بارے میں کہ ہمارے دوست کا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ مقدمات ایک زمانے میں ان کو یاد تھی، الحمدللہ ایک زمانے میں سیوطی یاد تھی، مقدمات یاد تھی، ایک زمانے میں کفایتین الحمدللہ معظم الکفایہ وہ یاد تھی وغیرہ۔ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیے گا، خدا نہ خاصہ یہ کبھی تردن للباب کوئی بات آ جائے، اس کا تعلی کا شائبہ بالکل نہیں ہے، ہم نے تو کل خاک میں خاک ہو جانا ہے۔ اپنے عزیزوں کو تشویق دلانی مقصود ہے کہ آپ میں تشویق ہو، آپ بھی کچھ حفظ کریں، آگے آئیں انشاءاللہ۔ آئیے کتب کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی کتاب اللہ کی کتاب، اس میں 500 سے 600 کی آیات ہیں، پھر احادیث نبوی کچھ کمپائل ہوئی حضور کے دور میں، کچھ نہیں ہوئی۔ نہج الفصاحت کے نام سے ایک کتاب ہے احادیث کی، اور آپ جانتے ہیں ہماری کتب اربعہ ہیں، آپ کو علم ہے یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں، یا وسائل الشیعہ ہے، یہ سب حدیث کی ہیں، جواہر بھی حدیث اور تشریح حدیث کی کتاب ہے وغیرہ۔ کتب فقہ میں جہاں تک تعلق ہے کتاب علی، اور ایک اور کتاب ہے جو اسی دور میں، دور پیغمبر میں بلکہ مرتب ہوئی، اسے بھی ڈھونڈنا آپ نے ہے، میرے پاس کچھ صفحے موجود ہیں، مصحف و فاطمہ، کہ یہ لکھی ہوئی حضرت علی کے قلم مبارک سے ہے، لکھوائی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما نے ہے۔ یہ تو قرن اول کی کتب میں سے یہ دو کتب آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کی گئی۔ پھر چھوٹے چھوٹے جزوے ہوتے تھے اس زمانے میں، جلدوں پہ لکھ لیتے تھے، جیسے کچھ عرصے کے بعد قضایا امیر المؤمنین یہ آئے، جو حضرت علی نے فیصلے کیے تھے، جن میں خود فقہ کا سیشن بھی تھا، حدود و تعزیرات کے بارے میں، حضور کے دور کے، مولا علی کے دور کے وہ آ گئے وغیرہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اصول اربعہ میہ جو 400 میگزین لکھے گئے، ظاہر ہے کہ وہ خود ان میں بہت ساری کتابیں فقہ سے ریلیٹڈ تھیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سابقہ زمانے میں یوں الگ سے بالکل الفقہ کلہ نہیں ہوتا تھا، یا المباحث الفقہیہ کلہا یوں نہیں ہوتا تھا، تردن للباب فقہ بھی ہوتی تھی، اصول بھی، عقائد بھی، علم الکلام بھی، اخلاقیات بھی، وظائف بھی، لہذا آپ دیکھیں گے کئی روحانیات کی کتب میں فقہ بیان ہو رہی ہے، ابھی انشاءاللہ پیش کریں گے فہرست۔ پھر ایک دوسری صدی ہجری میں جو مشہور ایک کتاب تھی، جو مشہور ہوئی، وہ کتاب تھی مسائل علی ابن جعفر، یہ کتاب بڑی مشہور تھی۔ پھر چوتھی صدی میں فقہ الرضا
المنسوب الی الامام الرضا، المقنع، احکام النساء، الاعلام، اعلام الہدایہ، الاعلام الہدایہ، بعض نے اس کو پڑھا الاعلام، آگاہ کرنا، من لا یحضرہ الفقیہ، العویس، المسائل السرویہ، المسائل الصاغائیہ، ایک المقنع ہے بغیر ہا کے، ایک المقنعہ ہا کے ساتھ، خلاصۃ الایجاز، ایجاز اختصار کو کہتے ہیں، مختصر الاحکام جیسے آج کل میں ہے۔ پھر 5ویں صدی میں آ جائیں تو جمال العلم والعمل، جمل العلم والعمل، الکافی فی الفقہ، الخلاف، النہایہ، یہ لمحہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، المہذب، فضائل الاشہر الثلاثہ، 3 مہینوں کے فضائل، اس میں فقہ کے احکام بھی ہے، المبسوط، یہ مشہور ہے، یہ تذکرہ بھی ہو رہا تھا المبسوط کا، شہادت ثالثہ فی الاذان کے بارے میں، المراسم العلویہ، الناصریات، جواہر الفقہ، مصباح المتحجد، یہ دعا کی کتاب ہے مگر اس میں فقہ بھی ہے۔ 6 صدی ہجری میں کچھ کتب آئیں، اصباح الشیعہ، فقہ القرآن، قرآن سے ساری فقہ۔ ہمارے دور میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، بلکہ میں اس وقت موجود تھا جب یہ کتاب لکھی گئی، میرے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ شیخ علی المشکینی قدس سرہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کی بیوٹی یہ تھی کہ اس میں ہر فتویٰ مجتہد اعظم کا معظم الفتویٰ میں الفاظ روایت، حدیث یا الفاظ قرآنی کا استعمال ہوتا تھا، میکسیمم جو نص کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہمارے استاد محترم کی اس کتاب میں، مجھے نہیں معلوم وہ کتاب شائع ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نے اس پوری کتاب کی زیارت کی تھی، بلکہ نظر ثانی بھی کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا مجھے اور میرے کچھ دوستوں کو، جن میں آیت اللہ حسین زاہدی، حجت الاسلام والمسلمین آغا فاضلی، آیت اللہ روحانی وغیرہ بھی شامل تھے۔ اصباح الشیعہ، فقہ القرآن، الغنیہ، السرائر، الدعوات، اشارت السبق والرمایہ، الوسیلہ۔ 7ویں صدی ہجری میں یہ مشہور کتاب ہے جس کا اکثر مراجع، تقریباً یوں سمجھیے اکثر آیات شرائع الاسلام کا متن رکھتے ہیں، مگر ہم بتا چکے ہیں انشاءاللہ ہم تبصرہ علامہ ہلی کا متن رکھیں، شرائع بھی ڈسکس ہوگی، شرع لمعہ بھی ڈسکس ہوگی، خود لمعہ بھی، مقاصد بھی، اور جو کتب اربعہ، الکافی، تہذیب، اور اسی طریقے سے دوسری کتب بھی، ان 4 کے علاوہ جو وسائل الشیعہ، جواہر،
مراجع کی جو عربی کے اندر کتب فقہیہ استدلالیہ ہے، ان سب کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. پہلے تفصیل بیان کر چکے ہیں، اس لیے بار بار پوری ریپیٹیشن نہیں کر رہے. مثلا من لا یعذر الفقیہ کے بارے میں بتا چکے ہیں، بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں. ان سب کو انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا آپ کی خدمات عالیہ میں. اور یہ جو کتب جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں آج، یہ صرف فہرست کے طور پر ہی ہم بیان نہیں کر رہے، بلکہ ان کو انشاءاللہ بشرط زندگی ہم بحث بھی کریں گے. ان میں سے بہت ساری کتابیں تو وہ ہیں جو بحمداللہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، یعنی جنبی طور پر، جیسے کتب اربعہ الحمدللہ، الاستبصار ہو، تہذیب الاحکام ہو، من لا یعذر الفقیہ ہو، الکافی ہو، اصول کافی، فروع کافی، حتی روضہ کافی، یا مثلا وسائل ہو، مکرر مطالعہ کیا ہے الحمدللہ جواہر کی پوری جلدوں کا، مستمسک عروہ کا، خود عروہ کا، تحریر الوسیلہ کا، مثلا منہاج کا، مستمسک منہاج کا، وغیرہ. یا جو کتب آپ ذکر کی جا رہی ہے، مثلا 7ویں صدی ہجری میں شرائع الاسلام، المختصر النافع، جامع الخلاف والوفاق، نزہۃ الناظر، کشف الرموز، ارشاد الاذہان، ذہن کھولنے کے لیے، گائیڈنس کے لیے، تبصرۃ المتعلمین، تحریر الاحکام، تذکرۃ الفقہاء، تلخیص المرام، قواعد الاحکام، کثیر الفوائد فی حل مشکلات القواعد، الدروس الذکرہ، اس کا ذکر بہت آتا ہے لمعہ میں، علومۃ الدمشقیہ، خود یہ 8ویں 9ویں ہجری میں، ایضاح الفوائد، الالفیہ، النفلیہ، الرسالۃ السعدیہ، المعتبر، کنز العرفان، الاقطاب الفقہیہ، المہذب البارع. یہ 7ویں 8ویں 9ویں تک. 10ویں میں جامع المقاصد، 10ویں ہجری میں، روض الجنان، ایک ہے روضۃ الجنان، وہ ذاکری کی کتاب ہے، روضہ خانی کی، یا روضۃ الواعظین. الروضۃ البہیہ، مسالک الافہام، زبدۃ البیان، مدارک الاحکام، نہایت المرام. النہایہ پہلے گزر چکی، یہ ہے نہایت المرام. مرام کہتے ہیں مقصود کو، منام نیند کو، مرام غایت المرام، اصل ہدف، مقصود، ڈیسٹینیشن، اپروچنگ پوائنٹ. مجمع الفائدہ، تمہید القواعد، جو القواعد الفقیہ، ہر فقی تقریباً یا خود لکھتا ہے یا اس کے شاگرد لکھتے ہیں. جیسے آج ہی مجھے
اطلاع دی حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ نصیر الرضا صفدر حفظہ اللہ تعالی نے کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کی تقریرات جو ہمارے بزرگوار آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین النقوی النجفی رئیس الحوزۃ العلمیہ جامعۃ المنتظر نے لکھی تھیں 2 مہینے کرونا کی وجہ سے ان کو قم میں ٹھہرنا پڑا. مجھ سے قبلہ کا رابطہ رہا اور قبلہ کے فرزند کاظم کا اور حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسین نقوی کا جو ان کے فرزند ہیں اور حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مرید حسین نقوی کا جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں. میں بلکہ انہی 2 سیدوں کے پاس قیام پذیر تھا. کرونا کے دنوں میں چلا گیا جشن پڑھنے مولا کائنات کا اور وہیں پھنس گیا کوپن ہیگن میں. تو ہم وہاں سے کوشش کرتے رہے اپنے جاننے والوں کے تھرو کہ قبلہ آ جائیں، مگر آ نہیں سکے. 2 مہینے لگ گئے. مگر 60 دنوں میں اس مرد مجاہد نے تقریرات چھپوا بھی دی آغا خوئی کی. دیکھیے عالم تو ہیں، موقع ملے اگر ہمارے ہندوستانی پاکستانی علماء کو تو یہ بڑے اعیان ہیں، بڑے خود ماہر ہیں، متباہر ہیں. مگر بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر کے علماء بیچارے اپنی زندگی کے سروائیول میں، پھر اپنے مدرسوں کے سروائیول میں، پھر اپنی قوم کی خدمت میں، پھر اپنی قوم کی کم لطفیوں کی برکت سے ساری زندگی ٹامک ٹوئیوں میں گزار دیتے. آپ حضرات و خواتین، کیونکہ بہنیں بھی کچھ درس دیکھ رہی ہیں، تیاری کریں، محنت کریں. ایک انقلاب لانا ہے ہندوستان پاکستان میں، علماء کی قدردانی کا، اجتہاد کا، کثرت سے بلک میں مجتہد پیدا کرنے ہیں بحمد اللہ. حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی مدظلہ العالی نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں پاکستان کے 20 مجتہد اس وقت تک تیار ہو جائیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں. تو میں قبلہ صاحب کی خدمت میں یہ ہدیہ کروں گا، میری بات پہنچا دی جائے آغا صاحب تک کہ بحمد اللہ آپ کا حکم پائے تعمیل تک پہنچ گیا. ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے 20 سے زیادہ مسلم مجتہد ہیں، اندرون ملک بیرون ملک، قم، نجف، پاکستان اور انحائے عالم میں، اور تقریباً لگ بھگ اس سے بھی زیادہ نہیں تو کم نہیں ہوں گے انڈیا کے بھی مجتہد بحمد اللہ ہیں. چاہیے یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نور ہے چشم، چاہیے یہ کہ ہم یکسوئی کے ساتھ کچھ لوگوں کو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کچھ کو ہم لغوی نہیں اصطلاحی معنی میں فقیہ بنائیں، ان سے کہیں آپ اور کوئی کام نہ کریں، فقہ کا کام کریں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں ایک صاحب تھے، ہمارے چچا تھے، ملک صاحب، رشتے کے چچا تھے، ان کے بیٹے آج کل ڈاکٹر ہیں. انہوں نے مذاق کیا کہ بھتیجے مجتہد بن گئے ہو تو پھر ہمارے پاس بھی مجلس پڑھنے آنا، کیونکہ ہمارے ہاں تو وہی مجتہد ہوتا ہے جو مجلس پڑھ سکے. تو خیر میں وہاں سائیکل سے پہنچا، آدھی رات ہو گئی، کل مجلس پڑھنی تھی، کرائے کا سائیکل لیا لئیے سے، 8 میل کا فاصلہ تھا. راستے میں کتوں نے بھی مجھے ویلکم کہا، بچتا بچاتا ہوا خیر میں پہنچ گیا. حال بے حال میں وہاں پہنچا، گرمی سخت تھی، پہنچ گیا بحمد اللہ. انہوں نے کہا کہ اتنے بھولے ہو. میں نے بھی مذاق کیا، میں نے کہا پاکستان کے مجتہد ایسے ہی بھولے ہوتے. تو عزیزان محترم، بزرگان گرامی، کچھ لوگوں کو مہربانی کیجئے چن لیجئے، ان کو کہیے آپ اجتہاد کریں، ان کو تکلیف نہ دیجئے،
ان کو گالیاں نہ دیجیے، ان کے خلاف میسیجز نہ بھیجیے، ان بیچاروں کو اذیت نہ دیجیے، ان کو فون بھی مت کیجیے، ان کو کام کرنے دیجیے، وہ آپ کے لیے آپ کی ناک بلند کرنے کا سبب بنیں گے۔ جیسے ہمارے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی گئے تو مجھے خود انہوں نے بتایا کہ جو خط آتا لاہور سے میں صندوق میں رکھ دیتا، جب کھولے خط مجتہد بننے کے بعد تو پتہ چلا کہ تقریباً اکثر پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یقیناً وعلیکم السلام تو وہ فرماتے ہوں گے، ظاہر عالم تھے مگر وہ بند کر دیتے تھے۔ یعنی جنہوں نے مجتہد بننا ہے وہ فون وون چھوڑ دیں۔ میرے ایک دوست ہیں اس وقت نجف میں درس خارج پڑھاتے ہیں، آیت اللہ سید مرتضیٰ، بلکہ وہ تو رسالہ بھی لکھ چکے ہیں، جیسا کہ میرے شاگرد عزیز آیت اللہ حاج شیخ جعفر تبریزی فرزند آیت اللہ العظمیٰ استاد محترم شیخ میرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو میرے عزیز ہیں، میرے نور چشم، میرے شاگرد، اس وقت صاحب رسالہ ہیں، رسالہ لکھ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آگے آ جاؤ، ہمت کرو، انشاءاللہ مجتہدین کی کھیپ تیار کرنی ہے، بر صغیر کا معیار بلند کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور نجف اور قم کے سائے میں انشاءاللہ، مراجع اور رہبر کے سائے میں ہم یہ سفر طے کریں گے۔ اسی نیک نیتی کے پیش نظر اس آپ کے اس خادم نے ہمت کر لی اور اردو میں درس خارج کہنے کی ٹھان لی، ورنہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا، حتیٰ کہ سطوح بھی اللہ جانتا ہے میں نہیں چاہتا تھا سطوح بھی پڑھاؤں، فارسی عربی میں پڑھا چکا ہوں بحمداللہ، اور انہی میں دل تھا، مگر میں نے کہا چلو میں اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کروں، شروع بھی لکھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کافی چھپ بھی گئیں، کافی چھپ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جو میرے دروس ہیں 10 یہ مقدمۃ الخارج کے طور پر بھی جلدی چھپیں گے، میرے عزیزوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، تو بہت طویل گفتگو نہ ہو، دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے۔ کچھ صدیوں کی کتابیں، کچھ کا نام لیا، صدیوں کا کچھ کا نہیں لیا، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کچھ کتابیں بیان کر دی جائیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا مسالک الافہام، زبدۃ البیان، مدارک الاحکام، نہایت المرام، مجمع الفائدہ، تمہید القواعد، روضۃ المتقین، لوامع و صاحب قرانی، کبھی نام کے ساتھ بھی لوامع، لمعہ کو لمعہ اس لیے کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں ممتحن تھا قم میں، شرح لمعہ کا ممتحن تھا میں، اور اصول الفقہ کتبی بھی اور شفاہی بھی۔ تو میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، صرف بتا دو لمعہ کون سا صیغہ ہے اور لمعہ کا معنی کیا؟ نہیں بتا سکے۔ آپ تو خیر یقیناً واقف ہوں گے، ویسے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر میری طرح کوئی دور بیٹھا ہوا ہو تو فائدہ ہو جائے۔ لمعہ لقمہ کے وزن پہ ہے، لقمہ یہ مقدار ہے، ایک لقمہ۔ لمعہ، لمعۃ الانوار، لمعہ، شرح لمعہ، لوامع التنزیل، یہ جو ابھی بیان کیا اس لوامع کو، لمعہ لقمہ کے وزن پہ ہے، یعنی نور کا چھوٹا سا ٹکڑا، لمعہ نور کے چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ کیسے لکھا ہے زندان میں یہ اللہ ہی جانتا ہے، بے سر و سامانی میں، سبحان اللہ۔ آج وہ کتاب پڑھے بغیر بندہ حجت الاسلام نہیں بنتا، آیت اللہ نہیں بنتا، مرجع نہیں بنتا۔ تو 7 دن میں تقریباً شہادت سے پہلے لکھی شہید اول نے، کہ جب یقین ہو گیا کہ شہید ہونے والے ہیں تو یہ کتاب لکھ دی۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی آج سے میری بات
یاد رکھو، آپ نے کتابیں لکھنی ہے، چھپیں یا نہ چھپیں. میں نے خدا شاہد ہے 80s میں لکھی تھی اور وسائل بالکل نہیں تھے، نہ اس وقت چھاپ سکے نہ اب وسائل تھے، مگر بھلا ہو آ گئے نصیر الرضا صفدر کا، انہوں نے انیشیٹو لیا، چھپ گئی. فارسی میں لکھی تھی، پھر اردو میں آ رہی ہیں. دیکھیں آپ لکھیں، ضرور لکھنا شروع کر دیں، آج کے درس سے لکھنا شروع کر دیں. خود لکھنا قابلیت اور لیاقت کی دلیل. آج کا درس تقریباً فہرست پہ ہی مکمل ہو جائے گا، حتیٰ کہ میں نے کسی مصنف مؤلف کا نام تک بھی بیان نہیں کیا، صرف اس لیے کہ بعد میں انشاءاللہ ان پہ بحث ہوگی. فہرست تو پتہ چل جائے کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے. امہات الکتب بھی پتہ چل گئی، فقہ کی، تبصرہ، شرائع، شرح لمعہ، مکاسب، تحریر الوسیلہ اس سے قبل، عروہ، مستمسک عروہ، منہاج الصالحین وغیرہ. اور یہ جنبی کتب یہ درس خارج میں کام آئیں گی. ذخیرۃ المعاد، جامع عباسی، کفایت الاحکام، مشرق الشمسین، مفتاح الفلاح، مشرق چمکانے والا، مشرق چمکنے کی جگہ. اور 12ویں صدی میں 10ویں 11ویں کی کشف اللیام، کشف اللفام، معاف کرنا، ایقاظ النائمین، جو سو رہے ان کو جگانے والی کتاب. اسی طریقے سے جامع الاحکام، الحدائق النادرہ، معتمد الشیعہ، فقہ الرضا، یہ منسوب ہے، اس کی تجدید ہوئی تھی. کشف الاسرار، 13ویں صدی میں مصباح الکرامہ، انوار، جواہر الکلام، موارد الانام، ریاض المسائل، ینابیع المدارک، جامع المدارک، ینابیع الاحکام، مستند الشیعہ، صنائع الاحکام، غنائم الایام، عوائد الایام، اور المکاسب، یہی مشہور ہماری مکاسب. اور 14ویں صدی میں العروۃ الوثقی، اقتصادنا، بلغۃ الفقیہ، مستمسک العروہ، نہج الفقاہہ، مصباح الفقہ، فقہ کا چراغ، نہج راستہ. 15ویں صدی میں تفصیل الشیعہ، اس پر ابھی اور ڈیٹیل آئے گی. تحریر الوسیلہ، تکملۃ المنہاج، وہ جو میں نے مستمسک کہا دراصل وہ یہ تکملۃ المنہاج، مبانی تکملۃ المنہاج، مصباح الفقاہہ. بعض کتابیں پہلے بھی لکھی جاتی ہیں، پھر بھی وہ جدید قدیم شمار ہو جائیں گی. المسائل الفقہیہ، یہ تقریباً مختصر فہرست آ گئی آپ کی خدمات عالیہ میں. مولا علی علیہ السلام کی کتاب سے لے کر اور آج تک کی کتب تک. ابھی اور بہت ہیں،
سابقہ میں بھی موجودہ تو خیر بہت ہی زیادہ ہیں. انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا 5واں، اس میں مزید کتب، مزید شروح کا ذکر کریں گے، کچھ مصنفین کے نام بتائیں گے، کچھ فقہا پہلے بیان کر چکے ہیں، کچھ مزید بیان کریں گے. ائمہ کے ادوار کے فقہا کون تھے ان کا بھی کچھ ذکر کریں گے. اصول 400 کے جو مؤلفین و مصنفین کون تھے کچھ ان کے بارے میں بحث کریں گے. اور زمانے ائمہ میں فقاہت کا کیا مقام تھا. ظاہر تقلید نہیں تھی، کیونکہ جب نص موجود ہو تو تقلید نہیں ہوتی، جب نص نہ ہو تو تقلید ہوتی ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کچھ کتب کے نام ہم نے آج کے درس میں پڑھ لیے، ان کو لکھ لیں، ان کے اعراب درست کر لیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. میرے پاس آغا نیاز حسین نقوی، آیت اللہ نیاز حسین نقوی کے دولت خانے پر بہت بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. آیت اللہ نجفی، آیت اللہ حافظ ریاض حسین، علامہ مفتی عنایت علی شاہ، آیت اللہ طالب جوہری، علامہ عباس کمیلی، علامہ فیاض نقوی، خود آیت اللہ نیاز نقوی، اور بھی کچھ علماء تھے، اور علامہ راجہ مظہر علی خان، طلبہ قم 25 سے 30 طلبہ، اور بڑے علماء میں 7 8 10 رہے ہوں گے تقریباً موجود تھے. تو وہاں پر ایک صاحب آئے بڑے مشہور، اور مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ ملک صاحب ہمیں آپ ایک کتاب لے کے دے دیں. اس کتاب کا نام ہے منہوم الشیعہ. میرا ماتھا ٹھنک گیا. میں نے کہا اس نام کی کتاب تو کوئی آج تک ہے نہیں. ہمارے راجہ مظہر صاحب بڑے مزاحیہ ہیں، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ منہوم الشیعہ کو یہ قبلہ صاحب منہوم الشیعہ پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے عرض کر رہا ہوں. آج کی حد تک درس خارج نمبر 4 یہی رک رہا ہے. نامکمل ہے، نارسا ہے، حقیر ہے، میری طرح فقیر ہے، مسکین ہے، مگر آج کی حد تک اتنا ہی اس خادم سے قبول فرمائیے. زندگی ہے تو اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز، درس نمبر 5 میں کچھ مصنفین، کچھ کتب، کچھ مؤلفین، اور کچھ انشاءاللہ ابحاث خارج کہنے والے علماء فقہا کا تذکرہ ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر.